سارا کھل کے سامنے آ گیا تو اب کہاں پر اذان دوں؟ حضور نے فرمایا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ جا اور اذان دے۔ کس کی چھت پہ چڑھ جا بھی؟ کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور اذان دے۔ جب کعبے کی چھت پر چڑھے، اب کہا یا رسول اللہ پہلے تو میں کعبے کی طرف منہ کرتا تھا۔ کس کی طرف کرتا تھا جی؟ اذان کدھر ہوتی ہے؟ کہیں اور ہو سکتی ہے، کہیں اور منہ کر کے؟ نماز کہیں اور ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ کہا یا رسول اللہ پہلے کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، آج تو آپ نے اتنا نواز دیا، کعبے کے اوپر چڑھا دیا۔ کہا یا رسول اللہ اب کدھر منہ کروں؟ کیا کہا جی؟ دل خوش نہیں ہوا آپ کا جی؟ سبحان اللہ تو کہے نا یار۔ کہا یا نبی اللہ پہلے کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، اب تو کعبے پہ آ گیا ہوں، اب کدھر دیکھوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا اب تو کعبے کی طرف دیکھ، کہ اب میری طرف دیکھ کے اب اذان دے دے۔ جب اذان ہوئی تو اس میں جب آپ نے یہ کلمہ پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ پڑھا تو حضرت ابوبکر صدیق وہاں پر ٹھہرے تھے اور آپ نے فوراً اپنے انگوٹھے یہاں پر لگا کر آنکھوں پہ لگا لیے، اپنے عاشق کا نام چوم لیا۔ نبی پاک اس سارے معاملے کو جو ہے دیکھ رہے تھے۔ جب اذان ختم ہوئی تو نبی پاک نے دعا فرمائی اور کہا کہ اے میرے پاک پروردگار عز و جل، قیامت تک جو میرے اس یار کی سنت کو زندہ کرے گا تو بروز قیامت میرے ساتھ ہوگا۔ وہ اس انگریز کو کون بتائے کہ میرے نبی نے تو 14,000 سال پہلے بتا دیا تھا ہمیں کہ بھئی اگر یہ کوئی اس طرح کرے گا عمل تو اس کی آنکھوں کا نور ختم نہیں ہوگا۔ تو بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، بالآخر تحقیقی بات آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ کوشش کیا کریں جب نبی پاک کا نام آئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں، اور پھر انگوٹھے چومنے کی بھی اپنی عادت بنائیں۔ ہاں کچھ ایسی بھی 5 ایسی جگہ ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے 5 ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ انگوٹھے نہیں چوم سکتے، جہاں پر آپ نے انگوٹھے نہیں چومنے، صرف دل میں ہی صلاۃ والسلام پڑھ لینا ہے۔ نمبر 1 تو جب ابھی خطبے کی اذان ہوگی، اس خطبے کی اذان میں جو ہے آپ انگوٹھے نہیں چوم سکتے، کیونکہ یہ واجب ہے توجہ کے ساتھ خطبہ سننا۔ اس میں آپ نیکی کی دعوت دینا بھی آپ کے لیے حرام ہے، سبحان اللہ کہنا بھی آپ کے لیے حرام ہے جب خطبے کی اذان ہو، اس کا اتنا ادب احترام۔ اس لیے فرمایا کہ جب لوگ گھروں سے آئیں اور جب خطبے کی اذان شروع ہو جائے تو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، پھلانگے نہ، قطاریں نہ پھلانگے۔ دوسری جگہ جہاں پر اگر آپ باتھ روم میں قضاء حاجات کے لیے بیٹھے ہیں، حضور کا نام آ جائے تو وہاں پہ بھی نہیں چوما جائے گا، اور ختم شریف جب پڑھا جا رہا ہو وہاں پہ بھی نہیں چوما جائے گا، جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تب بھی نہیں چوما جائے گا، کیونکہ واجب ہے قرآن پاک کی تلاوت سننا، فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو نماز کے اندر جیسے ہم نے قرات کر دی، اس میں ہم نے محمد رسول اللہ پڑھ دیا، تب بھی آپ انگوٹھے نہیں چومیں گے۔ بعض جو ایسی جگہ ہیں بالآخر اپنی عادت بنائیں، تو بالآخر یہ جمعۃ الوداع اللہ نے ہمیں جو ہے نصیب کیا ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جمعہ جو ہے نصیب کیا۔ نبی پاک کا فرمان رحمت نشان ہے، بروز محشر اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں میری ذات پر محبت اور عقیدت سے ڈھیروں درود پڑھے ہوں گے۔ آپ بھی ذرا پڑھ لیں باواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ تو آج میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان نے موت کا ذائقہ، ساتھ ساتھ بولیں گے نا تو مجھے سمجھ آئے گی کہ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، کہ ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے جس کو زندگی دی ہے تو اسے موت بھی دینی ہے، تو دنیا میں جو آیا ہے اس نے اس دنیا سے بھی جانا ہے، یہ کسی کے لیے مختص نہیں ہے کہ اس نے یہیں پہ ہی رہنا ہے، تو یہ موت برحق ہے۔ اب جب موت برحق ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی
پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنی ایک سانس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی ہے تو پھر ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ ہمیں چاہیے یہ کہ جس کے پاس ہماری روح نے واپس لوٹنا ہے اور جس نے یہ روح دی ہے، ہمیں تو یہی چاہیے نا کہ ہم اس رب کو راضی کریں، اس رب کو راضی کر لینا بھائی۔ تو یہ دنیا کی محبت نے ہمیں ایسا مگن کر دیا ہے دنیا میں کہ کہیں ہم رزق کے لیے نکلے ہوئے ہیں، کہیں ہم اپنے دل کی خواہشوں کے لیے نکلے ہوئے ہیں، کہیں ہم اپنی ضروریات کے لیے نکلے ہوئے ہیں، لیکن جب دین کی بات آئے، جب نماز کی بات آئے، جب قرآن کی بات آئے، جب اسلام کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں یار ہم نے تو رزق کمانا ہے، یار ہمیں تو ہماری پریشانی اور زیادہ ہیں، یار ہمیں تو اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ تو اے بندہ پروردگار کہ جس رب تعالیٰ نے تجھے جان دی ہے، بالآخر اس رب نے یہ جان واپس لینی ہے، تو ہم نے کیا تیاری کی؟ رمضان کا اتنا شاندار با کمال مہینہ جو ہے ہمارے پاس تشریف لایا، ہم اس کا ادب و احترام نہیں کر سکے، اس میں بھی ہم نے گناہ نہیں چھوڑے، اس میں بھی ہمارے زندگی کے معمولات وہی تھے جو پہلے تھے، حالانکہ ہم نے اس میں بدلنا تھا۔ عشرہ رحمت آیا، مغفرت آیا، پھر اب نجات آیا کہ رب تعالیٰ کی رحمت تو چھما چھم برس رہی ہے، چھما چھم۔ کہ کوئی بندہ ہے، کوئی تو کہے کہ رب تعالیٰ میری مغفرت فرما، تو میرا رب کہتا ہے میں اس کی مغفرت فرما دیتا ہوں۔ کوئی بندہ کہے تو صحیح دل سے کہ اے رب عز و جل مجھے برکت والا رزق دے، تو میرا رب کہتا ہے میں اسے برکت والا رزق دے دیتا ہوں۔ کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی جستجو تو کرنے والا ہو نا۔ تو آئیے ہم سب آج اس جمعۃ الوداع میں اپنے رب تعالیٰ سے مانگیں گے بیٹھ کر کہ مالک ہمارے لیے جو بہتر جزا ہے، بہتر جو چیز ہے ہمارے لیے وہ تو عطا فرما دے، اور ہم تیری رضا میں راضی ہیں۔ تو بالآخر سب نے جو ہے اس کالی کوٹھری، بالکل سیاہ گھر جس میں نہ کوئی لائٹ کی کوئی کنیکشن جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ہوا کا کنیکشن جا سکتا ہے، بالآخر سب نے اس کے اندر ہی جانا ہے۔ تو ہم نے مل کر نہ اس جگہ کی تیاری کرنی ہے۔ آئیے پہلے اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ موت کے بعد آخر معاملہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں تو ہم ایک کمرے میں بند ہوں اور اگر لائٹ بند کر دی جائے، باہر سے تالا لگا دیا جائے تو شاید ہم مرنے سے پہلے ہی مر جائیں۔ مطلب ہم اتنے ڈر پھوک انسان ہیں، اتنے نرم دل انسان ہیں۔ تو ذرا سوچئے نا یار، اپنے اس والد کے بارے میں، اپنے اس والدہ کے بارے میں، اپنے اس بھائی کے بارے میں جن کو آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس شہر لے گئے کہ جس شہر سے کبھی رونے کی آوازیں آتی ہیں، اس جگہ سے تو کوئی مسکرا رہا ہوتا ہے، کوئی خوش ہوتا ہے اور کوئی رنجیدہ ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے کندھوں پر اپنے پیارے کو لے کر اور کتنے من جو ہے مٹی اس کے اوپر ڈال کر اس کو صحیح طریقے سے بند کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی جان نکل گئی ہے، اب اس کے اندر طاقت نہیں ہے، باہر نہیں آ سکتا۔ ہم چاہے تھوڑا سا پھٹا دے دیتے، اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال دیتے، کچھ شاپر وغیرہ ڈال دیں کہ اس نے تو اب نہیں نکلنا، لیکن ہم نے اس پہ منو من مٹی ڈال دی۔ کس بات کا خوف ہے ہمیں کہ باہر نہ نکل آئے؟ نہیں، صرف رب تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تم دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگیاں گزار رہے تھے، تب تم نے اس اندھیری قبر کو یاد کیا تھا، اس اپنے اصل گھر کو یاد کیا تھا، اس کے لیے بھی کمائی کی تھی۔ اپنے گھر کی تو بڑی ڈیکوریشن کرتے ہو، تو اپنی اس گھر کے لیے کوئی ڈیکوریشن کی ہے؟ ڈیکوریشن یہ نہیں ہوتی کہ آپ اس کو جی ٹائلوں والی قبر بنا دے تو یہ بہترین قبر بن گئی۔ معاملہ اوپر سے نہیں دیکھا جاتا، معاملہ ہمیشہ دل سے دیکھا جاتا ہے۔ ظاہر جو ہے نہیں دیکھا جاتا، ہمیشہ باطن دیکھا جاتا ہے۔ تو جب ہم اگر قبر کے باطن میں جائیں تو پھر معاملہ جو ہے ہمیں سمجھ آتا ہے۔ تو آئیے جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبر کا باطن ہمیں کیا بتاتا ہے، قبر کا باطن ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔
وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہیں؟ اب دل کے ذرا کانوں کے ساتھ سنیے گا۔ فرمایا، ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکارا، ابھی ابھی مجھے ایک قبر نے پکارا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز، تم میرا حال کیوں نہیں پوچھتے؟ تم میرا حال کیوں نہیں پوچھتے مجھ سے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ دیتی ہوں، میں اس کا کفن پھاڑ دیتی ہوں، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں۔ یہ کون کہہ رہی ہے جی؟ قبر پکار کر رہی ہے حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کہا، اس کا گوشت کھا جاتی ہوں، کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، ضرور بتا۔ تو کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، کلائیوں کو گٹھنوں سے اور گٹھنوں کو پنڈلیوں کے ساتھ اتنا زور سے اس کو دھساتی ہوں کہ وہ جدا جدا ہو جاتے۔ کلائیوں کو جدا کر دیتی ہوں، پنڈلیوں کو جدا کر دیتی ہوں، ہر اعضاء کو جسم سے دور کر دیتی ہوں اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح بتایا کہ اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے، اس دنیا میں سخت گناہگار ہونے کے باوجود ہم لوگ صاحب اقتدار ہیں کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے کتنے گناہ ہیں، لیکن رب کا پھر بھی فضل ہے، رب نے ہمیں باعزت بنایا ہوا ہے اس معاشرے میں۔ ہمارے ساتھ والے بندے کو نہیں پتا کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، لیکن میرا رب ہم سے حیا فرماتا ہے کہ میرے بندے کی عزت نہ خراب ہو، میرے بندے کا کہیں عزت نفس مغرور نہ ہو جائے، تو میں اپنے رب کے جو ہے بندے کے عیب چھپا لوں۔ میرا رب تو اتنا مجھ سے پیار کرتا ہے، میرا رب تو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ہمارے گناہ ہمارے دوستوں پر عیاں نہیں کرتا۔ قسم خدا کی اگر ہمارے گناہ یہ عیاں ہونا شروع ہو جائیں، زمین پھٹ جائے کہ ہم اتنے گناہگار ہیں۔ پہلے والی جو امتیں تھیں جب گناہ کرتی تھی فوراً زمین میں اس کو دھسا دیا جاتا تھا۔ کہیں کوئی زنا کرتا تو صبح اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا تھا یہ زنا کار بندہ ہے، اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا یہ شرابی بندہ ہے، یہ والدین کے نافرمان ہے، کہیں چہرے بگاڑ دیے گئے۔ لیکن نبی پاک کے صدقے میں رب تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم نعمت بخشی ہے، ہمارے گناہوں پر رب تعالیٰ پھر بھی پردہ ڈالتا ہے۔ کھڑی شریف کے تاجدار میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا کلام لکھا۔ آپ نے فرمایا، جے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے ہوتے مینوں مری مونا لاوے، پر لکھ گناہ میرا مولا ویکھے وہ پھر بھی پڑھ دے پاوے۔ سبحان اللہ کی گونج تو ہونی چاہیے یار۔ آپ خود سوچیں کہ میں کتنا گناہ گار ہوں یار۔ کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا؟ کبھی ہم نے اپنا بھی گریبان کا بٹن کھول کر دیکھا ہے؟ بھائی تو بتا یعقوب شاہ تو کتنا اچھا ہے؟ دوسروں پر تو انگلیاں کھڑی کرتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے روزہ نہیں رکھا، وہ نماز نہیں پڑھتا جی، وہ ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے۔ ابے بھائی تو کیا ہے یہ بتا نا، میں کیا ہوں؟ ہم نے اپنا اندر تو نہیں دیکھا، ہم نے باہر لوگوں کو تو بڑا دیکھا۔ ہم نے کوشش کرنا ہے ہم اپنے اندر جھانکیں، خود کو پہچانیں کہ میں کیا ہوں آخر۔ کیا میں رب تعالیٰ